آج جس موضوع پہ مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نماز۔ اصل میں میرا مین مقصد یہاں پہ آنے کا یہ ہے کہ میں بتا سکوں نماز کا مطلب کیا ہے، نماز کی فرضیت، نماز کی فضیلت، اس کو نہ پڑھنے کا عذاب اور جو کچھ بھی اس کے ریلیٹڈ ہے وہ ہم پہلے سے بہت بہتر سے طریقے سے جانتے ہیں اور آپ شاید زیادہ مجھ سے جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو آج صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ اس کا مطلب کیا ہے، نماز میں ہم بات کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو بات ہے یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، چونکہ ہماری مسجد الگ ہوتی ہے، ہمارا مصلی ہی ہماری مسجد ہوتی ہے، اس میں اللہ کا گھر ہوتا ہے، ہم اس میں جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہم مہمان ہوتے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور مہمان کوئی بن بلاوے نہیں جاتا، انویٹیشن آتا ہے۔ اب ہمیں آتا ہے اس کے لیے انویٹیشن، اور انویٹیشن بھی کیا خوبصورت ہے، دیکھا جائے نا، صدا آتی ہے نا، سارے زمانے میں آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بندو چھوڑ دو سارے کام۔ نماز کے اذان کے وقت طواف کعبہ رک جاتا ہے، اذان کے وقت آپ کا قرآن پاک کی تلاوت رک جاتی ہے۔ الگ بات ہے ہمارے موبائل نہیں بند ہوتے، ہمارے کام نہیں رکتے، ہماری باتیں نہیں بند ہوتی، لیکن ویسے سارے کام بند ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مومنوں رک جاؤ، سارے کام چھوڑ دو، اب تم چھوٹے ہو گئے ہو، اللہ بڑا ہے۔ باقی ہر بات اذان میں 2 دفعہ کہی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ لیکن صرف یہ ایک بات ہے جو کہ نماز میں اذان میں 6 دفعہ کہی گئی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں سنتے۔ ہم اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ اللہ کی پکار آ رہی ہے، اللہ کا انویٹیشن آ رہا ہے، اور ہم اس پہ کان لپیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ بار بار یہ بات کی جاتی ہے، دن میں 5 دفعہ اذان ہوتی ہے، 5 میں 2 دفعہ ملٹیپلائی کریں 10 دفعہ کہا جاتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم اپنے مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ادھر یہ ہمارا یہ مسئلہ نہیں سالو ہو رہا، اچھا یہ مسئلہ ہو جائے تو پھر میں پڑھوں گا، یہ مسئلہ نہ ہوتا تو میں ضرور نماز پڑھ لیتی، یہ مسئلہ نہ ہوتا تو پڑھیں گے، اچھا یہ میں سالو کر کے نماز پڑھتی ہوں۔ تو ہمیں جب بلاوا آ رہا ہے کہ آؤ بھلائی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم کان لپیٹ لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا، لوگ ڈھونڈتے ہیں کامیابیوں کو در بدر، لوگ ڈھونڈتے ہیں کامیابیوں کو در بدر، کہاں ہوتے ہیں جب آتی ہے صدا حی علی الفلاح۔ ہمیں انویٹیشن آیا، اب یہ بات الگ ہے کہ ہم نے سنا یا نہیں سنا، الگ بات۔ مہمان کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو ذرا کنسیڈر کر کے دیکھیں، آپ کے گھر کسی مہمان نے آنا ہے تو ایک وہ مہمان ہوتا ہے جو ایک ایسا بندہ بھی ہوتا ہے آپ کی لائف میں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہی آئے تو اچھی بات ہے، یہ ذرا دور ہی رہے تو اچھی بات ہے۔ دوسرا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چل آ تو گیا، اب بس جلدی سے چلا جائے، میرا ٹائم نہ لے جاتا۔ اور ایک ایسے بھی ہوتے ہیں جو آیا، آپ کہہ رہے ہیں یہ بس اٹھے نہ کہیں سے یہ باتیں کرتا رہے نا، میرے پاس ہی بیٹھا رہے، میرے ٹائم ہی اسپینڈ کرتا رہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس طرح کے مہمان ہیں۔ اللہ کے گھر ہم گئے ہیں، مہمان بن کے گئے ہیں، اس نے بلایا ہے، اس نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم گئے ہیں، ہم نے اس کا سنا ہے، اب ہم اس کے بس اٹھ کے آ جاتے ہیں یا اس کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں، کچھ اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں ان کے دل کے سکون ملتا ہے، ان کو ان کی باتیں، ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ان کو صبر ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم نماز کی طرف، اس کا مطلب کیا ہے؟ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ اکبر، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہی ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ کی پکار آئی، اذان آئی، تو میرے سارے کام ایک طرف، میں چھوٹی ہو گئی، میری ساری ضرورتیں ایک طرف، میری ساری بیماریاں ایک طرف، سب کچھ ایک طرف، سب کچھ چھوٹا ہو گیا۔ کیا رہ گیا؟ صرف اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، میرے عظیم رب آپ کی پاک ذات ہے، آپ پاک ہیں۔ وبحمدک، وتبارک اسمک، بابرکت والا نام ہے آپ کا، وتعالی جدک، اور آپ کی شان بلند و بالا ہے، ولا الہ غیرک، اور آپ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے آئے ہیں، کس لیے؟ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے آئے ہیں، ہم اپنا بزنس چھوڑ کے آئے ہیں، ہم اپنے اسٹڈیز چھوڑ کے آئے ہیں، نیند چھوڑ کے آئے ہیں، سارا کچھ چھوڑ کے آئے ہیں۔ آتے ہی ہم نے اعتراف کیا کہ یا اللہ تو بڑا ہے، اور اب ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، یا اللہ آپ ہی پاک ہیں، بے عیب ہیں، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔
آپ کی ہی شان اونچی ہے، بے شک ہم آپ کے پاس ہی بار بار آتے ہیں۔ اب شروع کی جاتی ہے فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اگر دیکھا جائے نا تو سورۃ فاتحہ قرآن کا دروازہ ہے، اس میں انٹر ہو کے ہی آپ لوگ قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے، رحمان ہے تمام جہانوں کے لیے، وہ چاہے مومن ہو، مشرک ہو، منافق ہو، کافر ہو، چرند پرند درند کچھ بھی ہو، سب کے لیے رحمان ہے، سب پہ رحم کرے گا۔ ایک دفعہ آؤ تو صحیح۔ رحیم ہے مومنوں کے لیے، بار بار رحم کرنے والا، بار بار رحم کرتا ہے۔ ہم بار بار غلطی کرتے ہیں اور وہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، ایک موقع اور، ایک موقع اور، دیا اس کو، دیا اس کو، پلٹے گا یہ میری طرف۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ اس ایک آیت کو ہم دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اور اگر ہم کچھ نہ پڑھیں تو کم از کم یہ والی سورت ہم پورا دن میں کتنی ہی دفعہ ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہم۔ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور یہ بات اگر ہم اس کا مطلب سمجھ لیں نا تو ہماری روح کانپ جائے کہ ہم دن میں کتنی دفعہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم گناہ کر رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے، پھر بھی ہماری روح نہیں کانپ رہی، ہمیں کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ یا اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے، تو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ کون سا بدلہ؟ ہم نے جو ناانصافیاں کی ہیں نا لوگوں کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن حساب لینا ہے، ان کو انصاف دینا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو ہرٹ کیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے حساب دینا ہے۔ ہم نے کوئی بھی گناہ کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس دن حساب لینا ہے سارا۔ کوئی بھی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑا ہے، کچھ بھی ایکسٹرا کیا ہے، ہم نے اس دن سارا حساب دینا ہے۔ اس دن انصاف ہوگا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارے پورے دن میں کافی زیادہ چیلنجز آتے ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے۔ دو نمازوں کے درمیان بھی کافی زیادہ چیلنجز آتے ہیں، اور اتنے زیادہ چیلنجز کو ہم اپنے ہر مشکل کام کو چھوڑ کے جب اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے شک تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کتنی زیادہ مشکلات آئی ہم نے کسی سے کچھ نہیں کہا، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان پر جن پر تو نے غضب کیا۔ ہمیں دو نمازوں کے درمیان کتنے زیادہ فیصلے لینے پڑتے ہیں، وہ فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے ہمارے کپڑے پہننے کے بارے میں کہ ہم نے یہ پہننا ہے، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا، کھانا کھانے کے بارے میں، کچھ بڑی بزنس ڈیل کر رہے ہیں ہم، اسٹڈیز کے بارے میں، یا بہت ہی پریشان ہے، کوئی بھی فیصلے ہے۔ اب ان فیصلوں کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور ہم ہر نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلانا۔ اگر ہم کپڑوں کی بھی بات کریں نا تو ہمیں، اگر ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلانا، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن کو تو پسند کرتا ہے، تو ہمیں اس معاملے میں بھی گائیڈنس ہوگی کہ ہمیں کس طرح کا لباس پہننا ہے۔ کھانے میں بھی حرام حلال کی ہوتی ہے، بزنس میں بھی کہ کیا ہم حرام کو کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، اسٹڈیز میں بھی ہوتی ہے ہم نے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں، ہر طرح کے فیصلے میں اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلانا، ہمیں بھٹکنے نہ دینا، کیونکہ ہم اگر تھوڑا سا بھی سلائڈ سا ٹرن لے لینا تو ہماری زندگی جاتی رہتی ہے، ہم سیدھے راستے سے اگر تھوڑا سا بھی بھٹک جائے۔ اب آگے آپ کوئی بھی صورت پڑھ لیں، ہر صورت کا ایک ڈیفرنٹ ترجمہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، رکوع میں جاتے ہیں۔ نماز کی سمبولک اہمیت کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن آپ کو میں صرف ایک اتنی بات بتاؤں گی جو کہ آبزرو کی گئی ہے۔ رکوع میں جب ہم ہوتے ہیں، نہ ہم بالکل زمین پہ ہوتے ہیں، نہ بالکل آسمان پہ ہوتے ہیں، ہمارا سر جس کو ہم کہتے ہیں نا اکڑ ہے، اس میں اکڑ ہے نا، غرور، انا، سارا کچھ، نہ تو یہ زمین پہ ہے نہ اپنے کندھوں پہ کھڑا ہے، معلق ہے۔ کئی بار ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، یہ کروں یا وہ کروں، ہمیں کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کیا کروں، اس میں ہم معلق ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانے کے لیے یہ رکھی ہوئی ہے نا کہ یہ سچویشن ہے جس میں نہ تم زمین پہ ہو نہ آسمان پہ ہو، بالکل درمیان میں ہو اور تمہیں نہیں سمجھ آ رہی، اور اس سچویشن میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اے میرے عظیم رب تو پاک ہے۔ اس سچویشن میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ پائیداری اگر کسی کی بات کی دیکھنی ہو نا تو ہم اس کو 3 دفعہ دہراتے ہیں، ہم نے 3 دفعہ بات کی ہے، یا اللہ نہ ہم اوپر ہیں نہ نیچے ہیں، تیری بارگاہ میں ہے، اور اس حالت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عظیم ہے پاک رب۔
اب ہم اٹھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے اب ہم نے اٹھنا ہے، تسلی ہوتی ہے کہ اب ہم نے اٹھنا ہے، ساتھ کہہ رہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس شخص کی جس نے اس کی تعریف کی۔ ساتھ ہی رسپانس آیا، ہمیں معلق ہو گیا، ہمیں کچھ نہیں پتا آگے کیا پیچھے کیا ہے، اور ہم تعریف کر رہے ہیں اللہ کی، اور ساتھ ہی رسپانس آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوپر اٹھا دیا، اٹھا رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ سن لی اللہ تعالیٰ نے تیری پکار، جس نے اللہ کی تعریف کی۔ اب ہم بالکل سیدھے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا ہمیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، پاک ہے ذات تیری سب سے اعلیٰ، سب سے برتر۔ ہمارا سر، ہماری عزت، ہماری انا، ہمارا غرور ہمارے قدموں کے برابر ہے، بالکل برابر ہے، نہ اس سے اوپر نہ اس سے نیچے۔ ہم بڑی اکڑ کہتے ہیں نا، لیکن اس سچویشن میں بھی ہم نیچے جھکے ہوئے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ یا اللہ تو اعلیٰ ہے، ہم بالکل جھکے ہوئے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، تو سب سے اوپر ہے، تو اعلیٰ ہے۔ سجدے کے استغفارات میں دیکھا جائے نا تو اس میں حمد بھی ہے اور استغفار بھی ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، کہ ہم اس سچویشن میں ہم اپنی توبہ بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں، بے شک ہم نیچے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں میرے مالک، تو اعلیٰ ہے نا، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ 3 دفعہ بات کہی ہم نے، اللہ اکبر، تحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ بات ہم دن میں کتنی دفعہ کہہ رہے ہیں؟ تو کیا ہمارے پاس پھر ریاکاری کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اگر ہم اپنی عبادت میں کوئی بھی ریاکاری لائیں اور ساتھ ہی جا کے نماز میں یہ کہہ دیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو یہ منافقت نہیں ہوگی؟ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میری تمام قولی، فعلی، مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں، اور پھر ہم پیچھے بندوں کے لیے کر لیں۔ لیکن اگر ہم اس کا مطلب سمجھیں نا، ہم اس کا مطلب اگر جانتے ہوں تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہم اللہ کے سامنے یہ بول کے آئے ہیں، اور ابھی جا کے ہم نے بولنا بھی ہے، ریاکاری نہیں کرنی۔ روزہ رکھنا ہے اللہ کے رضا کے لیے، نماز پڑھنی ہے اللہ کے رضا کے لیے، زکوٰۃ دینی ہے اللہ کے رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، سب کچھ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو اے نبی آپ پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سلام ہو ہم پر اور ہمارے بندوں پر۔ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الہ واحد ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اب ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو سلام پیش کر رہے ہیں، ہمارے نبی کو سلام پیش کر رہے ہیں، وہ نبی جو بار بار معراج پہ گئے ہمارے لیے نماز کم کرنے کے لیے، تاکہ میری امت پہ مشقت نہ آ جائے، میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ وہ نبی جس نے آخری سانس تک پکارا نماز نماز نماز، وہ نبی جس نے ہمارے لیے تمام مشکلات سہی، ہمارے لیے پتھر کھائے، ان کے اوپر کوڑا گرایا گیا لیکن انہوں نے برداشت کیا ہمارے لیے۔ اگر وہ نہ آتے تو کیا ہم اپنے رب کو پہچان پاتے؟ کیا ہم اپنے زندگی میں آنے کا مقصد پہچان پاتے؟ ہمیں پتہ چلتا ساری زندگی کہ ہم کون ہیں، ہمیں کسی کی عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ آپ کو آئیڈیا نہیں نہ ہوگا، کیونکہ ہم تو مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ ذرا ان لوگوں کی حالت دیکھیں جو نبی پر ایمان نہیں لاتے، ان کی زندگی میں نبی نہیں، وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اپنے آپ کو کمپیئر کریں، وہی نبی ہیں نا جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ برداشت کیا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت ہی ہے، کون سا فرض ہے؟ فرض ہی ادا کرتے ہیں نا بس ہم، عصر کی 8 رکعتیں نہیں نہ پڑھی جاتی ہم سے، سنتیں غیر موقدہ ہے، یہ چھوڑ دیتے ہیں، فرض ہے فرض پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث ہے نا، خیر یہ پتہ نہیں سچی ہے یا نہیں، پتہ نہیں ضعیف حدیث ہے یا کون سی ہے، اچھا پہلے صحیح بخاری سے لے کے آؤ، کہا جاتا ہے نا اسے کہ مطلب اس اوتھنٹک لے کے آؤ، خود بے شک نہ بھی عمل کیا ہو لیکن ہم کہتے ہیں پہلے اوتھنٹک لے کے آؤ، ہمیں نہیں پتا ہم کیا ہیں، لیکن ہمیں اوتھنٹیکیشن چاہیے۔ اس نبی پہ بھی، اس کی بات عمل کرنے پہ بھی، اس کی سنت ادا کرنے پہ بھی، اس کی حدیث سننے پہ بھی ہمیں اوتھنٹیکیشن چاہیے ہوتی ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہماری نماز ہے نا، یہ فرض ہے، یہ تو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے، ہم اس کو دوزخ کے ڈر کی وجہ سے کریں یا جنت کے لالچ میں کریں، یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کو تو ہم عبادت کہتے ہی نہیں۔ عبادت تو وہ ہوتی ہے نا جو آپ الگ سے کریں، جس کا آپ کو حکم نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کریں، آپ اپنی نیند چھوڑ کے آئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، آ کے اس کی تعریف کریں، اپنے لیے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، وہ عبادت ہوتی ہے۔
تو ہم وہ پڑھتے ہی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، سلام ہو اے ہمارے رب، سلامتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم تو امت محمدیہ نا، ہم تو اپنے نبی کی بات کر رہے ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں نا، ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام پر کیسے آ گئی؟ اگر ہم ترتیب وائز بھی جائیں نا تو ہمارے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ تھے، ان پہ جاتے نا۔ یا اگر ویسے دیکھا جائے تو حضرت آدم سب سے پہلے نبی ہیں، ان پہ جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام پر کیوں آئے؟ کون ہے ابراہیم؟ وہی ابراہیم جس نے اپنے رب کو پہچانا، وہی ابراہیم جو ناخداؤں کو توڑ کے آیا، جس نے سارے بت توڑ دیے، کسی کے آگے جھکا نہیں، اپنے رب کو پا لیا، اور پانے کے بعد پھر کھویا نہیں اس کو، اس کی عبادت کی، اور پھر صلہ کیا ملا؟ اسی ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی کی گئی، ملا صلہ ان کو۔ اور اس سے بڑھ کر صلہ کیا ہے؟ آج تک ان کی دعاؤں کو، ان کے نام کو قرآن اور نماز میں سیو کر کے رکھ دیا گیا، تا قیامت جب تک لوگ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں گے۔ قرآن میں بار بار کہا جاتا ہے کہ دین ہم ابراہیم کے دین پر ہے، ابراہیم کے دین پر ہے، کیوں کسی اور کے دین پر نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر کیوں نہیں؟ اللہ کے دین پر کیوں نہیں؟ آدم کے دین پر کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ان کی آل کی بات کر رہے ہیں، انہی کے دین پہ آ رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنا رب پا لیا، خود اپنے دم پہ پایا، ہمیں تو پھر بتایا گیا ہے، انہوں نے پھر کھویا نہیں، ہم کیوں بھول کے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ ہم کیوں اللہ کو یاد نہیں کرتے؟ اور پھر ان کی اہمیت دیکھیں، ان کی دعا کو تا قیامت نماز میں محفوظ کر لیا گیا۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما۔ ربنا غفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، ولوالدی، اور میرے والدین کی، وللمؤمنین، تمام مومنوں کی، یوم یقوم الحساب، آخرت کے دن۔ انہی کی دعا ہے، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بنا، میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش، اور تمام مومنین کو۔ ہم نماز میں یہ دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر نماز ایک سمندر ہے نا تو میں آپ سے صرف ایک قطرہ شیئر کر پائی ہوں۔ اس کا مقصد، اس کا مطلب وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو کھلتا چلا جائے گا، آپ پابندی اس کی کرتے جائیں گے، آپ کو اس کا مطلب سمجھ آتا جائے گا، آتا جائے گا، آتا جائے گا، سارا کچھ اس کا مطلب ساتھ ساتھ سمجھ آتا۔ آپ اس کو جتنی دفعہ پڑھیں گے نا، جتنی دفعہ، اتنا ہی ڈیپ جائیں گے، اور اتنا ہی مطلب آپ کو اس کا کلیئر سمجھ آئے گا۔ میں نے یہ اس کا مطلب 3 سے 4 دفعہ پڑھا ہے، اور مجھے پتا ہے جتنی دفعہ میں نے اس کو پڑھا ہے نا، مجھے اتنی دفعہ کوئی نہ کوئی بات ایکسٹرا اس کی ضرور ملی ہے، کوئی نہ بات اس کی ایسے ضرور سمجھ آئی ہے۔ نماز میں کیا کرتے ہیں ہماری جو نماز ہے، ابھی جو مسلمانوں کی نماز ہوتی ہے، مومنوں کی ہوتی ہے، وہ ہم نے پڑھ لی، اب ہماری کیا نماز ہوتی ہے؟ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے آج کالج میں یہ کیا، اس لڑکی سے دوستی کی، اس سے یہ بات کی، اس سے یہ کی، یہ کی۔ رکوع میں گئے ہیں، میں نے یہ سوٹ ابھی پہننا ہے، یہ سوٹ میرا رہتا ہے، اس کا تھوڑا سا کام رہتا ہے۔ سجدے میں گئے ہیں، اور یار جو ہم اللہ کے سب سے قریب ہیں، یار وہی تو وقت ہے جب ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سننی ہے، اور اس میں بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آج افطاری میں نے یہ بنانا ہے، میں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اتحیات پہ بیٹھے ہیں، دیکھیں کتنی حسین بات ہو رہی ہے، ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنی فلم رہ گئی ہے، اچھا ایک کس طور دیکھ لوں، نماز پڑھ کے اچھا یہ تو ختم کرنی ہے میں نے، یہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نماز میں۔ پھر کہتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، ہمیں خیال آتے ہیں۔ خیال کیوں نہ آئے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہم بات کر کے آ رہے ہیں، ہمارا اللہ ہم سے بات کر کے آ رہا ہے، کس چیز کی کیا اہمیت ہے، تو پھر ہمیں کیوں دوسرے خیال نہ آئیں؟ ہم نماز کو فرض سمجھ کے پڑھتے ہیں، اگر فرض نہ ہوتی تو ہم پڑھتے؟ ابھی تو ہم فرض بھی بہت آرام سے پڑھتے ہیں نا، بہت لائٹ لیتے ہیں اس کو، اگر فرض نہ ہوتی تو پھر ہم پڑھتے؟ صرف اس کو ہم فرض سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب تو ہم سمجھتے نہیں، اللہ کی محبت کے لیے پڑھتے ہی نہیں، یا تو جنت میں جانے کے لیے پڑھتے ہیں، یا دوزخ سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں، یا پھر ہم پڑھتے ہیں کہ نماز میں سکون ملتا ہے، کوئی نہ کوئی مطلب ہمارا ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم نماز کو اس لیے بھی پڑھیں نا کہ اس میں سکون ملتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے بات۔
یہ بھی ہمارا اپنا مطلب ہو گیا. صرف اس کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں اپنا مقصد مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے. اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گی. جھکتے ہیں اپنی ہی حسرتوں کے لیے اقبال، جھکتے ہیں اپنی ہی حسرتوں کے لیے اقبال، جھکتے اگر صرف خدا کے لیے تو کوئی حسرت ہی نہ رہتی. تھینک یو.